چلیں گے. آج یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ رولز کو وائلیٹ کر رہے ہیں, اس کو کچھ پتہ نہیں ہے. کوئی ایڈوانس میں آپ نے کہا کہ اس کا ٹائم دینا ہوتا ہے. Please don't tell me what to do. I know what to do. میں اوپن چیلنج اور آن اوتھ حلف لے کے, یہ اوپر حلف ہے, اللہ تعالیٰ کے نام لکھے ہوئے, سر مجھے آن اوتھ بتا دیں کسی نے یہ پڑھا ہو. تصویریں ان کی لے جو پاکستان سے غداری کر رہے ہیں, جو پاکستان کی معیشت کو ڈبونا چاہتے ہیں, جو IMF کو چٹھیاں لکھ رہے ہیں. خواتین و ذات, آپ لوگوں نے پڑھے, راجہ اشرف صاحب آپ نے یہ پڑھے. ہر وقت قیدی کے پیچھے نہ کھڑے ہوا کریں. یہ ملک دشمنی چھوڑنا پڑے گی آپ کو. 25 کروڑ عوام کا سوچے. آپ دو باتیں جناب اسپیکر, یہ سارے وہ لاز ہیں جو صرف ہم سنک کر رہے ہیں 2023 کے SCO ایکٹ کے ساتھ. جہاں پہ اعتراض ہوگا اس ہاؤس کے سامنے آئے گا ووٹنگ کے لیے. جو چیزیں غیر مناسب ہوں گی ہم خود وڈرا کریں گے. جی اسد کیسر صاحب, اسد کیسر صاحب, میں صرف ایک ریکویسٹ کرتا ہوں. یہ روایتی ٹریڈیشن تھا, شہباز شریف صاحب 10 گھنٹے 2 گھنٹے تقریر کرتے تھے. اگر اپوزیشن لیڈر جس کے پاس سب سے بڑا مینڈیٹ ہے, ابھی تک اپوزیشن لیڈر نہیں ہوئے, ابھی تک اپوزیشن لیڈر نہیں ہوئے سارا پہنچیے. اس لیے جی وہ جب ہو رہی ہے اس کی اسکروٹنی ہو رہی ہے. دوسری میں نوید قمر صاحب, آپ کو یاد ہے کہ آپ نے اس فلور پہ بات کی تھی کہ جو بھی ہوگا ہم رولز کو وائلیٹ نہیں کریں گے, رولز کے مطابق چلیں گے. آج یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ رولز کو وائلیٹ کر رہے ہیں, اس کو کچھ پتہ نہیں ہے. کوئی ایڈوانس میں آپ نے کہا کہ اس کا ٹائم دینا ہوتا ہے. اس طرح جو نہیں بل لے کے آتے ہیں, یہ مذمت کرتے ہیں. میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپوزیشن لیڈر کو ٹائم دے. جی اب آ جائیں جی. I put the resolution to the House. It has been moved that the National Assembly resolves to extend the following ordinances for a further period of 120 days with effect from dates mentioned against each under provision of sub 2 of para A clause 2 of article 89 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. جی عمر ایوب صاحب آپ بات کرنا چاہ رہے تھے. جی عمر ایوب صاحب آپ بات کرنا. جناب اسپیکر شکریہ. جناب اسپیکر سب سے پہلے میں اپنے اپوزیشن کے ساتھیوں کی طرف سے یہاں پہ بہت سخت احتجاج فلور آف دا ہاؤس اور تاریخ میں یہ ریکارڈ کرانا چاہ رہا ہوں کہ اپوزیشن کو آپ نے جس وقت یہ آرڈیننسز لے ہوئے اور اس پہ آپ نے ہمیں ٹائم نہیں دیا, یہ بلڈوز ہوا ہے. اس پہ ہم لوگ احتجاج یہاں پہ ایز اے ریکارڈ آپ کو سامنے کر دے. اب آپ انہی آرڈیننس پہ تیسری دفعہ بات کر رہے ہیں. سر میں اس پہ نہیں, یہ جس وقت ہو رہی تھی بات سر ہم لوگ ریکارڈ کرا رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 چیز سر, یہاں پہ جناب اسپیکر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی بہت امپورٹنٹ چیز ہے, یہ نہ ہوا تو آسمان نیچے آ جائے گا اور زمین جو ہے وہ الٹی ہو جائے گی. آرڈیننسز ہیں کیا؟ آرڈیننسز ہیں سر. ایک آرڈیننس ہے پاکستان پوسٹل سروسز مینجمنٹ بورڈ آرڈیننس 2002, اس پہ یہ چینجز لانا چاہ رہے ہیں سر. اس پہ ایک آپ دیکھیں ریموول آف ڈیفیکلٹیز, یہ ایک نقطہ ایک لفظ قانون کا اس کی امپورٹنس ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں سر مسچف ان دا لا. وہ مسچف ان دا لا یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان سے میں چیلنج کرتا ہوں, چلیں ان سے پوچھیں کہ ان میں سے کتنوں نے یہ پاکستان پوسٹل سروسز آرڈیننس پڑھا ہے. کیا اس پہ کوئی ڈیلیبریشن ہوئی ہے؟ مجھے بتا دیں سر. میں اوپن چیلنج اور آن اوتھ حلف لے کے, یہ اوپر حلف ہے, اللہ تعالیٰ کے نام لکھے ہوئے, سر مجھے آن اوتھ بتا دیں کسی نے یہ پڑھا ہو. میں نے نہیں پڑھا سر, ہمیں تو یہاں پہ یہ دیا گیا ہے. نمبر 1 یہاں پہ سر اس پہ آپ سیکشن 5 کو پڑھیں, سبسٹیٹیوشن آف سیکشن 28 آرڈیننس آف 2002. اس کا 28 میں ڈائریکٹ پوائنٹ پہ جاتا ہوں, ریموول آف ڈیفیکلٹیز مسچف ان دا لا, جو کہ آپ سمجھیں کہ ٹریپ ڈور اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اپنے لیے آسانیاں کیا, اپنے لیے خانچے بنانے کے لیے. یہاں پہ آپ پڑھیں سر, as may appear to be necessary for the purpose of removing the difficulty. as may be necessary کیا چیزیں ہوں گی, وہ ڈیفیکلٹی کون تعین کرے گا؟ کسی سٹینڈنگ کمیٹی میں. خواتین و ذات آپ لوگوں نے پڑھے, راجہ اشرف صاحب آپ نے یہ پڑھے, یہاں پہ خورشید صاحب جو ہے, خورشید شاہ صاحب کیا آپ نے پڑھے؟ اینڈ دی آنسر از نو. یہ تہ خانوں میں خانچے جو بنا رہے ہیں یہ حکومت والے سر, یہ کس کی کہنے پہ؟ دوسرا آ جائیں جناب اسپیکر, یہاں پہ آپ
नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन पे ये इतनी लंबी चौड़ी आपकी तरामीम आ रही हैं। जनाब स्पीकर, यहां पे नेशनल शिपिंग में आप ये तरामीम ला रहे हैं, इसको कौन सी स्टैंडिंग कमेटी ने पढ़ा है? यहां पे आप देख लें, फिर यहां पे आ जाता है, यहां पे सेक्शन 40 में आप रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज, मैं फिर वहां पे ला रहा हूं, ये बहरी जहाजों की बारे में बात कर रहे हैं। आपके रेट्स वहां पे फिक्स होते हैं, वहां पे आपके टूर्स लग रहे होते हैं, जहाज बाहर जा रहे होते हैं, बहरी जहाज, वहां पे सर आप अमेंडमेंट कर रहे हैं कि एज में अपीयर टू बी नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ रिमूविंग द डिफिकल्टी। वही बात मैं पूछूंगा जनाब स्पीकर, उस चीज का वो नेसेसरी की डेफिनेशन हमें बता दें। क्या आप हजरात ने ये पढ़ा है? आपने पढ़ा है क्या? ये पटेल साहब कह रहे हैं नहीं पढ़ा। सर यहां पे दूसरी बात आप देखें कि डिफिकल्टी कौन है, उसकी क्या कौन तायुन करेगा? वहां पे आप खांचे खोल रहे हैं, वहां पे करप्शन का अंबार लगेगा, और यहां पे हमारे मेंबर्स को इनको पता नहीं है। उनको छोड़े सर, ये मुस्लिम लीग नून वालों को नहीं पता, इनको नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। आगे आ जाए जनाब स्पीकर, आप यहां पे माशाल्लाह आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी का सर ये देखें, इस पे क्या कुछ नहीं हो रहा। रोड्स बनती हैं, नेशनल हाईवेज बनते हैं, उस पे ये सारे के सारे अमेंडमेंट्स। जनाब स्पीकर, आपने तो हमें टाइम ही नहीं दिया इसका पढ़ने के लिए। ये कानून हमारे पास माहिरीन कानून बैठे हैं, इनको टाइम नहीं मिला इसका एक्ट, इसके ऑर्डिनेंसेस, उसका स्टडी करना, उसका फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या करना। आप अपने ठेकेदार को, अगेन ये बात जिस वक्त मैं अभी इसको चेक कर रहा हूं सर, बार बार एक चीज आ रही है, यहां पे भी आपका पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन में रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी, पोस्टल सर्विसेज में यहां पे ये आप देख लें जनाब स्पीकर, पेज नंबर 9, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज, अगेन as may appear to be necessary for the purpose of removing the difficulty, as may be necessary का तायुन किसने किया? उन मुश्किलात का, डिफिकल्टी का तायुन कौन करेगा? हमें बता दिया जाए। रेट आगे ये अपने मन पसंद कॉन्ट्रैक्टर्स को दे रहे, पीछे मुल्क का दिवालिया हो जाएगा। अरबों रुपए के पहले ही हम लोग कर्जोई हैं, ऊपर ये माशाल्लाह अपनी जेबें फुल कर दें, पीछे रहेगा क्या? पहले भी होता जा जाए, अभी भी। फिर आगे आ जाए जनाब स्पीकर, आप अमेंडमेंट फॉर द प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑर्डिनेंस। सर हमें क्या मालूम, प्राइवेटाइजेशन कमीशन में मुल्क के असासे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस प्राइवेटाइजेशन कमीशन के जरिए बेची जाती हैं। एक एक लफ्ज अरबों खरबों की वैल्यू है वहां पे जनाब स्पीकर। यहां पे ये बात आ रहा है, अपीलेट ट्राइब्यूनल के बारे में आ रहे हैं, स्टेट यहां पे आप आ रहे हैं जनाब, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड रीजंस। इस पे हमें क्या मालूम, हमें अप्रेस करने का टाइम नहीं मिला। यहां पे आप करने जा रहे हैं प्राइवेटाइजेशन, किसका इंपैक्ट? ये नवीद कमर साहब रह चुके हैं प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर, इनसे पूछे इसका इंपैक्ट क्या होता है। क्या ये इसके साथ will Naveed Kamar साहब be able to stand behind these amendments? क्या ये इसको सपोर्ट कर सकेंगे? क्या ये बाकी साथी इसको सपोर्ट कर सकेंगे? सर इसका इंपैक्ट फाइनेंशियल है, मैं जवाब लेता हूं इनसे, आप फिक्र ना करें। अरबों का नहीं है, खरबों का है। यहां पे सर मैंने जिस वक्त आपने मेरा माइक ऑन नहीं किया था, मैंने आपसे गुजारिश की थी आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे तकरीर कर लेते हैं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर की डेफिनेशन यहां से पढ़ लीजिए जी। मेरा सर मैं वाइंड अप करता हूं। सर मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, तस्वीर ले लें जो लोग इन ऑर्डिनेंस को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑर्डिनेंसेस पाकिस्तान को बेचने के लिए है। हम लोग ऑन रिकॉर्ड ये लाना चाह रहे हैं, और तारीख उनको याद करेगी कि इन्होंने पाकिस्तान को जी। मिनिस्टर साहब, मैं दो चीजों की गुजारिश करूंगा। नहीं, अब मैंने कोई पॉइंट ऑफ, नंबर 1, ये जितने ऑर्डिनेंसेज हैं ये आप असेंबली में लाएंगे, कमेटियों को भेजेंगे, पास करेंगे, या वैसे ही कर देंगे? एक ये सवाल भी है। दूसरा, मिसचिफ इन लॉ का भी, जरा मिसचिफ इन लॉ उन्होंने कहा है, वो क्या, जरा मुझे उसकी समझ नहीं है, जरा वो भी एक्सप्लेन करें। लॉ मिनिस्टर का माइक खोलें। मेरे भाई बैठे हुए जो कानून दान है, मेरा ख्याल है गौर अयूब साहब भी शायद प्रैक्टिस करते रहे हैं, उमर अयूब साहब, मुझे नहीं मालूम प्रोफेशन क्या है इनका, मेरी थोड़ी सी इल्मी का मायगी है। रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज अगर मैं सीने पे हाथ रख के बतौर वकील कहूँ तो गौर साहब मुझे बता दे कि कौन सा ऐसा कानून है जिसमें ये क्लॉज नहीं होती। बोर्ड्स को सर
بورڈز کو اسٹیٹ نے جکڑا ہوا تھا, گورنمنٹ نے بورڈز کو اٹانومی دی گئی ہے, کوشش کی گئی ہے کہ وہ ایفیکٹولی کام کریں اور اسی کے لیے یہ اختیار انہیں دیا گیا ہے. میرے فاضل دوست نے کہا کہ ان کی تصویریں لے. میں جناب اسپیکر آپ سے گزارش کروں گا کہ تصویریں ان کی لے جو پاکستان سے غداری کر رہے ہیں, جو پاکستان کی معیشت کو ڈبونا چاہتے ہیں, جو IMF کو چٹھیاں لکھ رہے ہیں, جنہوں نے اس ملک کی معیشت کا پہلے بیڑا غرق کیا, اب وہ آگے نہیں چلنے دے رہے. خدا کے لیے پہلے پڑھ لیا کرے, بات کرنے سے پہلے پڑھا کرے. پڑھنے کے لیے آپ کے سامنے رکھا ہے. تیسری بات جناب اسپیکر آپ نے فرمایا یہ آج بلوں میں کنورٹ ہو گئے ہیں اور یہ جا رہے ہیں اسٹینڈنگ کمیٹیز کو. میری استدعا آپ سے یہ ہوگی کہ انہیں کہیے کہ یہ قانونی طور پہ یہ بتائیں کہ ان کا تعلق کس سیاسی جماعت سے ہے, کیونکہ ابھی تک جناب اسپیکر کے سیکریٹریٹ میں ان کے لیگل سٹیٹس کا ہی تعین نہیں ہوا. اور کل پشاور ہائی کورٹ نے بھی 5 ججز نے کہہ دیا کہ آپ گھر جائیں, آپ کا کوئی استحقاق نہیں ہے. یہ بتائیں کہ وہ 3 کروڑ ووٹ سنی اتحاد کونسل کو پڑ گئے جس نے الیکشن ہی نہیں لڑا, جنہوں نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا. تو پلیز بات کرنے سے پہلے اسے دیکھ لیا کریں. یہ بل جا رہے ہیں, یہ کمیٹیز میں جائیں گے, یہ آئین پاکستان کے تابع اپنا لیگل سٹیٹس اسٹیبلش کرے کہ ان کا لیگل سٹیٹس کیا ہے. اس کے بعد یہ اپنے حصے کے مطابق کمیٹیز میں جائیں گے اور پھر یہ بل واپس آئیں گے. میں نے نوید قمر صاحب کے سوال کے جواب میں یہ بتایا کہ وزیر اعظم صاحب کی ہدایت ہے کہ تمام حلیف جماعتیں اپنے نمائندے مقرر کریں گی, کسی لیجسلیٹو بزنس کو بلڈوز نہیں کیا جائے گا. اور میں یہ درخواست کروں گا اپوزیشن سے بھی کہ ملک سب کا ہے, ریاست سب کی ہے. خدا کے لیے ملک کو چلانے کے لیے, معیشت کو چلانے کے لیے, غریب آدمی کی زندگی آسان کرنے کے لیے آپ بھی اپنا رول پلے کریں. ہر وقت قیدی کے پیچھے نہ کھڑے ہوا کریں. میں ایک چیز ذرا پڑھ کے بتا دیتا ہوں. آرٹیکل 89 آف دا کانسٹیٹیوشن کا clause 3 پڑھ لیں. An ordinance laid before National Assembly under sub-para 1 of para A of clause 2 shall be deemed to be bill introduced in the National Assembly. اس کا B ہے. An ordinance laid before both houses under sub-paragraph 2 of paragraph A of clause 2 shall be deemed to be a bill introduced in the house where it was laid. جی خورشید شاہ صاحب. Mr. Speaker, میں جی پلیز ڈونٹ ٹیل می واٹ ٹو ڈو, آئی نو واٹ ٹو ڈو. جی خورشید شاہ صاحب. مسٹر اسپیکر, میں ایگری کر رہا ہوں اپوزیشن کے ساتھ کہ آرڈیننس پہ حکومتیں نہیں چلتی. جی یہ ایوان قانون بنانے کے لیے ہے اور اس پہ قانون کے تحت لیجسلیشن ہونی چاہیے. مگر ایک اور مطالبہ ضرور کروں گا, وہ یہ ہے کہ 2008 سے 13, 13 سے 18, 18 سے 22 تک ریکارڈ نکالا جائے. ان تینوں ادوار میں آرڈیننس کس دور میں سب سے زیادہ ہے, یہ ضرور کریں. جی نکال لیتے ہیں.